ماہ مقدس میں مہنگائی اور منافع خوری۔ بس بازار سے رمضان سے 2-3 دن پہلے ہم آئے تھے تو مطلب ریٹس وغیرہ ٹھیک تھے، لیکن جو ہی رمضان شروع ہوا تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ ہم لوگ غریب نہیں، لیکن پیسے بھی اتنی زیادہ نہیں کہ راستے میں پھینکے بندہ۔ گاہک آتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو مزدور آدمی ہیں، جیسا ملے گا ویسے ہی دیں گے نا۔ رمضان کریم کے بابرکت مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اہل ایمان کے چہروں پہ نور اور قلب و ایمان میں سرور کا یہ مقدس موسم روحانی تسکین کا سامان لاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں رمضان کے فیضان سے کچھ افراد اپنی ناانصافیوں کی بدولت محروم رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہر سال ماہ سیام کا آغاز ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے، ملک میں روزمرہ کی عام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ کمائی اور منافع کا مہینہ سمجھتے ہوئے ہر چیز کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور غریب آدمی اس مہینے میں رحمتوں کو سمیٹنے کے بجائے اپنا نان نفقہ پورا کرنے کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ مہینہ ان کے لیے زحمت بنا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، مگر تاجروں کے روپ میں کچھ افراد اس مبارک مہینے کی آمد سے قبل ہی مہنگائی کے جن کو آزاد کر دیتے ہیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہی منافع خوروں کی جانب سے اشیاء خورد و نوش سمیت پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی جاتی ہیں۔ بازاروں میں سحر و افطار میں استعمال ہونے والی اشیاء مثلاً سبزی، مرغی کا گوشت اور دودھ خصوصیت کے ساتھ مہنگا کیا جاتا ہے۔ تاجروں اور دکانداروں کا یہ وتیرہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ دنیا بھر میں جب کوئی مذہبی یا عوامی تہوار آتے ہیں تو شہریوں کی سہولت کے لیے اشیاء خورد و نوش کے علاوہ دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ کمی کر دی جاتی ہے، مگر ہمارے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے قبل ہی مہنگائی سے عوام کی کمر پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ ماہ مقدس سے پہلے شہروں اور گرد و نواح میں گراں فروش متحرک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ بازار میں اشیاء خورد و نوش ہوں یا ضروریات زندگی کا سامان، سب کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ جہاں اس مکروہ دندے میں منافع خوروں کی جانب سے ظلم روا رکھا جا رہا ہے، وہیں پر اس معاملے میں انتظامیہ کی لاپرواہی بھی عروج پر ہوتی ہے۔ منافع خوروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ کر اس ماہ مقدس کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں مہنگائی کا رونا صرف صارف نہیں روتا، بلکہ دکاندار بھی ہول سیل مارکیٹ میں آنے والے مہنگائی کے طوفان کا رونا روتا ہے۔ گاہک آتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو مزدور آدمی ہیں، جیسا ملے گا ویسے ہی دیں گے نا۔ ہم نے تو خود سے تو دینا نہیں، ہم تو مزدور ہیں۔ ماہ سیام یوں تو نیکی کمانے کا مہینہ ہے، تاہم مہنگائی کے بڑھتے طوفان کا سامنا کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس ماہ مقدس کو دنیا نے ناجائز کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہم کب تک لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ایک دوسرے کی بھلائی اور سہولت و آسانی کا سامان مہیا کرنا ہوگا۔ رواداری اور حسن سلوک کا درس تو ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے، اور اس ماہ مقدس میں تو ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، اس میں حتی الامکان اعتدال اور انصاف پیدا کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی برکات اور نورانیت سے حقیقت میں مستفید ہو سکیں۔